والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم اس کی تفسیر کا بیان شروع کیا تھا، لیکن گزشتہ جمعے عرس شریف کی وجہ سے بیان نہیں کیا. آج باقاعدہ اس کی تفسیر کا بیان پھر شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رومیوں کا علاقہ، اس کے ارد گرد فلسطین، اردن، دوسری فارس والوں کو چاہتے تھے. فارس والوں نے غلبہ پا لیا، بہت سے علاقے فتح کر لیے ایران والوں نے. اس پر مکہ والے، وہ جو کافر مشرک تھے، بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کی چاہتیں ان کے ساتھ تھیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے. مسلمان فارس کی فتح پر خوش نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی. الف لام میم غلبت الروم. رومی
مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں جو اس کے ارد گرد تھی، لیکن اللہ نے ساتھ ہی فرمایا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ لگی 10 اونٹوں کی شرط لگ گئی، رومی غالب نہیں ہوں گے، فارس والے ہی غالب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت تک یہ ربا جوا وغیرہ اس کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر نے شرط لگا لی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فی بضع سنین، یہ بدع کا لفظ بے دعاد اور عین 3 سے 10 کو بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 10 تک۔ حضور نے فرمایا اپنی شرط جا کر بدل دے، ان سے کہہ دے گئے، دلیل قائم ہو گئی کہ جیسا نبی نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنے طور پر بڑا سوچا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ویسا ہی ہوا جیسا حضور نے فرمایا، تو نبوت کی دلیل بھی قائم ہو گئی اور اس قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل بھی قائم ہو گئی ان پر کہ جیسا یہ قوموں کا حال ہے۔ میں قوموں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ قوموں کا حال، کبھی کوئی اوپر دوسرا نیچے، کبھی کوئی غالب اور کبھی وہ مغلوب۔ لوگوں کا حال بدلتا ہے ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی خرابیوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 45 سیکنڈ کا زلزلہ آیا ترکی میں اور شام میں۔ اب وہ ترکیہ کہتے ہیں ترکی کو نہیں، سیزر کہتے ہیں شاید۔ یہ بڑی، جس طرح آج آپ کہیں نا 2 بڑے ملک، اس طرح یہ بڑی سلطنتیں شمار ہوتی تھی۔ یاد رکھیں سدا بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہے، تو اتل طور پر اللہ کے پاس، اس کو کسی نے دیا نہیں۔ اس کی لمٹ، حد، ابتدا یا انتہا کوئی بھی بتا سکتا نہیں۔ اللہ بغیر ابتدا کے اول، بغیر انتہا کے آخر۔ بات جو کرنی ہے وہ یہ، قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ اپنے پیاروں کو جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ موقف ہے، یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو علم عطا کیا، اپنے حبیب کو سب سے زیادہ عطا کیا۔ درست؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں وَعَلَّمَكَ کے بعد ماں کا لفظ میم الف ما،
یہ عام ہے، کامن جس کو کہتے ہیں، ایک لامتناہی ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اب اس ماں کو عام مانے، لامتناہی مانے؟ اللہ فرماتا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ رب کہے سکھا دیا اور میں کہوں کہ نبی کو علم نہیں تھا، معاذ اللہ، تو میں ایسا کہہ کے رب کی عطا کا بھی منکر ہو رہا ہوں، نبی کی شان کا بھی منکر ہو رہا ہوں، قرآن کا بھی منکر ہو رہا ہوں۔ اللہ معاف کرے۔ علم عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے کتنا دیا؟ مخلوق میں میرے نبی سے زیادہ عالم، عالم کا مطلب سب سے زیادہ جاننے والا، مخلوق میں میرے نبی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اگر علم غیب کی باتیں سناؤں، کئی مرتبہ اس موضوع کو بیان کیا ہے، بخاری شریف سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ ذکر فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہے جو کچھ سوال کرنا چاہتا ہو کر لے۔ سوال کا مطلب پوچھنا، چاہنا، کچھ مانگنا۔ جس کا دل چاہتا ہے، جس قسم کا چاہے سوال کر لے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ۔ اللہ کی قسم، جب تک میں اس مقام پر کھڑا ہوں مجھ سے تم جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں ضرور جواب دوں گا۔ جو چاہو گے پوچھو گے میں تمہیں جواب دوں گا، تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ دوسری حدیث حضرت اسماء بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہما، ان سے روایت، وہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز جس کو میں نے نہیں دیکھا اس کو میں نے اس مقام پر دیکھ لیا ہے۔ میں نے اس کو، کہیے گا، دیکھ لیا ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ بھی۔ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر، دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے، مدینے میں نبی کھڑے ہو کر دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کون دکھا رہا ہے؟ اللہ۔ اگلی حدیث مسلم شریف میں موجود، سنیں۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها، بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے، میں نے اس کے تمام مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی۔ اگلی حدیث سنیں، وہ بھی میں آپ کو سناؤں۔ حضرت عمر بن اخطب یا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔
اور نماز فجر کے بعد ممبر اور ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ تشریف لے گئے تو عصر تک ہمیں خطاب فرمایا، پھر تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور پھر خطاب فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی مغرب ہو گئی۔ تو آپ نے جو کچھ بھی پہلے ہو چکا تھا اور جو کچھ بھی آئندہ ہونے والا تھا سب بیان فرما دیا، سب بیان اونچی گئی ہے فرما دیا۔ یہ ان کا کنیت ابو زید ہے، یہ عمر بن اخطب۔ حدیث کے الفاظ آخری یہ ہیں کہ جو زیادہ یادداشت والا، حافظے والا تھا وہ ہم میں سے زیادہ عالم ہو گیا، جس کی یادداشت اچھی تھی اس نے زیادہ یاد رکھ لیا، نبی پاک نے سب کچھ بتا دیا۔ بخاری شریف اور مشکات شریف میں حدیث موجود، روایت فرمانے والی ہستی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حفظ ذلک من حفظہ ونسی من نسیہ ونسیہ من نسیہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ نے ابتدا سے لے کر، یعنی مخلوق کی خلقت کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت کے مقامات میں داخل ہونے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں ان کے مقامات میں داخل ہونے تک کی سب خبریں ہمارے سامنے بیان فرما دی۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر، کہ نبی پاک ہمیں بتا رہے ہیں۔ حدیثیں کہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، قرآن کہے، اور آج ہم کہیں کہ نہیں، تو ہم اپنے اس علم کا کیا کریں گے جو نبی کے علم کا انکار کرے گا؟ وہ کاہے کا علم؟ کوئی شخص علامہ کہلانا چاہے اور نبی کے علم کا انکار کرے تو کاہے کا جاننے والا ہے وہ؟ اور سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری میں، اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان فرما رہی ہیں۔ اسی طرح آگے اور حدیث سناؤں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، رجسٹر سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کتابیں کیسی ہیں؟ تو ہم نے عرض کی نہیں اے اللہ کے رسول، ہم نہیں جانتے، مگر یہ کہ آپ ارشاد فرمائیں، آپ بتائیں گے تو ہم جان لیں گے۔ فرمایا یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں تمام جنتیوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام اور ان کے خاندانوں کے نام درج ہیں، اور آخر میں میزان یعنی ٹوٹل لگا دیا گیا ہے۔ کتنے؟ ان کا ٹوٹل میزان لگا دیا گیا۔
نہ اس میں زیادہ کیا جائے گا نہ کم کیا جائے گا، ہمیشہ تک۔ پھر فرمایا یہ میرے کتاب جو بائیں ہاتھ میں ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں تمام دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے خاندانوں کے نام ہیں، آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا، نہ زیادہ کیا جائے گا نہ کم، جو ٹوٹل لگ گیا ہے وہ لگ گیا ہے۔ اب آپ نے یہ حدیث سنی، سننے والوں یہ بتاؤ نبی پاک کو سارے جنتیوں اور دوزخیوں کی فہرست معلوم ہے یا نہیں؟ اونچی حضور فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے اور بتا رہے ہیں، لہذا ایک ایمان والا اس کا انکار نہیں کرے گا۔ کتنی مشہور حدیث، کئی بار آپ کو سنائی ہے، ایک بار پھر سن لیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے، حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، نسیان، بھولنے کا مرض، حافظہ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، نسیان ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ جو فرمائیں وہ میں سنوں اور مجھے یاد رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے ابو ہریرہ میرا کام حدیثیں سنانا ہے، تمہاری یادداشت کا مسئلہ، جاؤ کسی طبیب کے پاس، معالج کے پاس، کوئی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں خشکی ہو گئی ہو، کوئی ملائی کھاؤ، کوئی گھی کھاؤ، اندر تری آئے، یبوست خشکی دور ہو۔ حضور نے ایسا نہیں، بلکہ فرمایا او بسط ردا آقا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلا دی، تو جیسے چلو کہیں، آپ کے ہاں مختلف الفاظ کہتے ہیں، لپ کہتے ہیں، بوک کہتے ہیں، حضور اس طرح بغیر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، چادر میں اس طرح بھر بھر کے ڈال رہے ہیں، بھر بھر کے، بظاہر ہاتھوں میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ عالم ہیں، عاشق ہیں، کیا پیارا انداز، پاس کچھ نہیں رکھتے کہنے کو، مگر سن لو مالک کونین ہیں۔ پہلے کہا کہ مالک کونین، دونوں جہانوں کے مالک ہیں، بظاہر کچھ پاس نہیں رکھا سامان، مگر یہ نہ سمجھنا کہ کچھ ان کے پاس ہے نہیں، مالک کونین ہیں، لیکن کہنے کو پاس کچھ نہیں رکھا۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ یا رسول اللہ، توجہ چاہتا ہوں،
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی. یہاں لفظ خالی دو معنی میں ہے. ایک تو خالی یہ کہ اس میں کچھ نہیں، اور خالی کا مطلب صرف، یعنی ان کے صرف ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں، باقی کتنی ہیں. یعنی صرف ہاتھوں کی بات کریں تو دو جہاں کی نعمتیں تو صرف ان کے ہاتھوں میں ہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور یوں ڈال رہے ہیں بظاہر کچھ نظر. جب آپ نے وہ ڈال دیے چلو وہ لپ، فرمایا اس چادر کو اکٹھا کر لو، جیسے سمیٹا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے سمیٹ لیا. فرمایا سینے سے لگا لو. کہاں لگا لو؟ سینے سے لگا. بھئی یادداشت کا تعلق تو دماغ سے ہے. باتیں کہاں یاد ہوتی ہیں؟ دماغ میں. آج کل آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے. یہ موبائل فون جس کو آپ کہتے ہیں، سیل فون، جوال، اس میں میموری کارڈ بھی ہوتا ہے، فون کی میموری بھی ہے. یعنی کتنا یاد رکھ سکتا ہے اس کے حساب سے آپ کو مختلف وہ جی بی گیگا بائٹ بتاتے ہیں. بڑے بھی آتے ہوں گے، ٹیرا بائٹ کے بھی آتے ہوں گے. کتنی باتیں یاد کر لیتے ہیں یہ آپ کے فون میں. چھوٹی سی چپ ہوتی ہے وہ یاد کر لیتی ہے. اللہ تعالی نے انسانی ذہن میں کتنا کمال رکھا ہے. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 4 کروڑ باتیں. کتنی؟ 4 کروڑ باتیں آپ 1 منٹ میں یاد رکھ سکتے ہیں. کس نے کمال دیا؟ جب ہمیں اتنا دیا ہے اپنے پیاروں کو کتنا دیا ہوگا. حضور نے فرمایا سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، میں اس کے بعد کوئی چیز بھولا ہی نہیں. جو بھولی ہوئی باتیں تھیں وہ بھی مجھے یاد آ گئی، میں کبھی بھولا نہیں. ما نسیت قط. 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں. سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے. جن کے چلو سے نسیان دور ہو جائے، یادداشت بڑھ جائے، قوت حافظہ بڑھ جائے، تو ان کی ذات کو کوئی یہ کہے کہ وہ بھول جاتے ہیں تو بتائیے وہ بے ادب ہے یا نہیں؟ اب بھولنے کی بات آئی ہے تو وہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں، کیونکہ وہ لوگ جو ادب نہیں کرتے، جی نبی بھول جاتے تھے، نبی بھول جاتے تھے، آگے سے حدیث پڑھتے ہیں تو چونکہ حدیث پڑھتے ہیں اس لیے جواب دینا ضروری ہے. اب حدیث آدھی پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے. 4 رکعت والی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. ہم میں سے کوئی ہوتے ہیں تو شور مچاتے ہیں کہ امام صاحب اگر ایسا کر لیں، ان سے بھول ہو جائے تو ہم تو شور مچا دیتے. صحابہ بڑے ادب والے تھے. عرض کی حضور نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کی توجہ نہیں رہی؟ کتنے ادب کا انداز. کیونکہ نبی ہیں، ہو سکتا ہے حکم آ گیا ہو، حضور نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کی توجہ نہیں رہی؟ تو حضور نے فرمایا لست انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھولتا ولیکن انسا، لیکن بلایا جاتا ہوں. کیوں؟ لِأَسُنَّا، تاکہ تمہارے لیے طریقہ بن جائے کہ تم بھول جاؤ تو کیا کرو، تو میری بھول کو تمہارے لیے طریقہ بتایا جاتا ہے، اس طرح تمہیں سکھایا جاتا ہے. میں بھولتا نہیں ہوں. ہماری بھول کو ان کی بھول میں پناہ مل جائے. لوگ بے ادبی کرتے ہوئے یہ نبی بھول گئے، نبی بھول گئے. سنو، اگر اتنی ہی بات ہے تو بخاری شریف سے ایک حدیث اور سنو.
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے روایت، وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے لگا لیا، جس کو آپ بغل گیر ہونا کہتے ہیں، گلے سے لگا لیا اور فرمایا یا اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے، اللہم علمہ الکتاب، تفسیر کا علم سکھا دے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کے اس صرف گلے لگانے سے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ ان کی تفسیر آج تک لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے نبی کی برکت سے انہیں وہ کچھ عطا کیا جو کتابوں سے ملتا نہیں۔ اور سنیں، مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے کبھی نسیان نہیں ہوا، میں بھولا نہیں۔ سنیں، یہ حضرت علی کنز العمال میں روایت کہ حضور نے فرمایا مجھے کبھی نسیان نہیں ہوا، ما نسیتو، یا میں کبھی بھولتا نہیں۔ اب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بیان سنیں۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالی نے تمام دنیا کو ظاہر فرما دیا، تو جو کچھ اس تمام دنیا میں تھا میں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ میں نے اس کا احاطہ کا مطلب پوری طرح اس کو گھیر لیا، تو میں اس تمام دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے دیکھ رہا ہوں، جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ میرے نبی پاک تو اللہ کے نبی ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں۔ ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اولاد رسول ہیں، نبی پاک کے بعد تشریف لائے ولیوں کے سردار، ہم تو ان کے لیے ان کا کہا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو جن کو رب دکھائے مانیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جو کہیں ہم نہیں مانتے تو ان کو پھر کون مانے؟ جو نبی کی شان نہیں مانتے ان کو بھی ہم مانتے نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کل انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سنا دوں گا یہ حدیث، ایک بار ابھی سن لیں پھر سن لیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ اللہ جسم جسمانیات سے اونچی کہیے گا، اللہ نے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا۔ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی، اللہ کے ہاتھ رکھنے کا اثر ٹھنڈک کی صورت میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اپنی چھاتیوں میں ٹھنڈک، یعنی اللہ نے ہاتھ رکھا تو مجھے ٹھنڈ پڑ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے مجھے سب کا علم ہو گیا، میں نے سب کو جان لیا۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے مجھے سب کا، کوئی چیز بچی؟ آسمان زمین میں جو کچھ ہے فرما مجھے سب کا علم، کچھ بچا؟ آگے الحدیث کے الفاظ سنیں، فتجلی لی،
کل شیء وعرفت، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے سب کو پہچان لیا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے جب بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہوگی میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں کرسی پہ آ کے بیٹھے ہیں سید مسعود شاہ صاحب، یہ مدینہ میں رہتے ہیں، ان کو 40 سال ہو گئے مدینہ میں، پہلی مرتبہ آج ہماری مسجد میں آئے۔ یہ مدینہ میں جب کبھی فون کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں روضہ رسول پر میرا سلام کہہ دیجئے گا، عرض کر دیجئے گا۔ یہ وہاں جا کر کہیں کہ جی کوکب نورانی نے سلام کہا ہے۔ آپ بھی کوئی حاجی جائے، عمرے پہ جائے، زیارت پہ جائے، اس کو کہتے ہیں میرا سلام کہہ دیں۔ کس طرح کہنا چاہیے؟ یاد رہے تو میرا، آپ اتنا کہہ دیں میرا سلام کہنا آپ نے پابند کر دیا، وہ بھول جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا۔ کس طرح کہنا چاہیے؟ یاد رہے تو سلام کہہ دیجیے گا تاکہ وہ گناہ گار، اور اس کو اگر نام یاد نہ رہے تو وہ اس طرح کہہ دے کہ جس نے سلام کہا ہے اس کا سلام قبول فرمائیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ نے کہہ دیا فلاں شخص کو جاؤ بھی میرا سلام کہہ دینا، آپ کے نام کا ایک ہی آدمی ہے دنیا میں؟ اونچی پوچھ رہا ہوں۔ وہ جا کے کہے کہ فلاں شخص نے سلام کہا، کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف، یہ جو بیٹھے ہیں یوسف نے سلام کہا۔ یوسف نام کا ایک ہی آدمی ہے؟ اونچی، لیکن میرے نبی جانتے ہیں کس یوسف نے سلام کہا ہے۔ نانا صرف جانتے نہیں پہچانتے بھی ہیں۔ اگر فرق نہیں سمجھ آیا تو میں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ جانتے ہیں نا؟ نام سنا ہے تو مطلب یہ کہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ان کو۔ جب دیکھا نہیں ہے تو پہچانتے، اونچی کہیے گا نہیں۔ جاننا اور پہچاننا دو الگ باتیں۔ اب آپ جانتے ہیں پہچانتے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ پہچانتے بھی ہیں، فرق ہو گیا نا۔ نبی کہہ رہے ہیں ہر شے مجھ پہ روشن ہو گئی، میں نے سب کو پہچان لیا، میرے نبی سے اب کچھ بھی چھپا ہوا اونچی۔ اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا، اور کیا چھپانا ہے؟ تو نبی پاک جانتے ہیں مگر خود سے نہیں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ خود سے جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، نبی اللہ کے بتانے سے جانتا ہے، اور جتنا اللہ نے بتایا اتنا جانتا ہے۔ اب اتنا اور جتنا کو میں اور آپ شمار کر سکتے؟ ہم یہ کہتے ہیں مخلوق میں نبی سے زیادہ کوئی جانتا نہیں۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں بات نہیں کرتے ہم۔ اللہ کا علم اس کا تو وہی جانتا ہے، ہم اللہ کی عطا کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات اور آسان کر دوں آپ کے لیے، نبی عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں، نبی کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ تو کہتے ہیں نبی نے کہا، تو نبی کا بھی تو ترجمہ کرو کیونکہ وہ بھی تو عربی ہے، لفظ جو ہے عربی۔ تو نبی کے معنی کیا ہیں میں بتاؤں، آپ ہو سکتا ہے میرا کہا ہوا نہ مانے۔ علماء دیوبند کی تیار کی ہوئی ڈکشنری، لغت کا نام ہے مصباح اللغات، بازار میں ملتی ہے، اس میں بھی لکھا ہے النبی کا لفظ، النبی المخبر عن الغیب، نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، نبی کے معنی یہ تو لفظ نبی کے معنی ہے۔ اچھا میں کہوں جی میں تو جانتا ہوں نبی نہیں جانتے، تو پھر یہ بات جو کرے گا مسلمان رہے گا؟
تو نبی کا گستاخ ایمان والا رہتا نہیں۔ اب چونکہ موضوع میرا یہاں علم غیب نہیں، جس کو تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لینا، اس میں انہوں نے علم غیب کا بیان بھی جتنا ضروری تھا لکھا لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ پورا لکھیں تو کتابیں بھر جائیں۔ میں ایک دو باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن کی کچھ آیتیں کچھ لوگ پڑھ کر کہتے ہیں دیکھو اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی کو علم نہیں تھا۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جب جاتے ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے، کئی حکمتیں تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ زیادہ تر وہ ساتھ ہوتی۔ ایک جگہ لشکر ٹھہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں رکے۔ چلنے کے لیے جب فرمایا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا ہار کہیں گر گیا ہے، جو میں نے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا وہ کہیں گر گیا ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا ہار ڈھونڈو، اور حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر نبی آرام فرمانے لگے۔ ٹیلی فون مسجد میں آنے سے پہلے سائلنٹ کر لیا کریں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا ہاتھ ڈھونڈو، اور خود ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا، نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا، اور جہاں رکے تھے وہاں پانی نہیں تھا۔ صحابہ میں سے کچھ نے حضرت ابو بکر سے کہا اپنی بیٹی سے کہو اپنی چیزیں سنبھال کے رکھا کرے، اس کے ہار کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو گئی ہے، نماز کا وقت قریب ہے، یہاں پانی نہیں ہے، اگر یہاں دیر ہو گئی تو کیسے وضو کریں گے، طہارت کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر بھی بیٹی کے پاس آئے اور کندھے میں چوکا دیا، تو کیوں نہیں اپنی چیز سنبھالتی؟ وہ ہل نہیں سکتی تھی کہ حضور ان کی گود میں آرام کر رہے تھے۔ صحابہ نے کوشش کی، ہار نہیں ملا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا اب سارے پریشان تھے، پانی نہیں ہے، طہارت کیسے کریں، وضو کیسے کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہ جو پالکی تھی اس کے نیچے سے ہار مل گیا، اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ اللہ نے آیت اتار دی، اللہ نے، اے مسلمانوں کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، خشک وضو۔ وہ سارے صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے پریشان ہو رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا کریں گے، وہ سب کے سب حضرت عائشہ کو دعائیں دے رہے تھے، نہ تیرا ہار گم ہوتا نہ یہ آیت اترتی۔ اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے تمہارے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کو تیمم کی اجازت مل گئی، کتنا بڑا انعام۔ یہ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنا دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں دوسرے لوگ یہ واقعہ بیان کر کے، نبی کو پتہ ہوتا تو تلاش کیوں کرواتے؟ تلاش کروانے کا مطلب یہی ہے کہ پتہ نہیں، ان کی سوچ ہی اتنی ہے۔ میں نے کہا تلاش میں لگا دیا، خود آرام فرما رہے ہیں، پتہ ہے حکم آنے والا ہے، انعام ملنے والا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی، اور اگر تلاش کرانا تمہارے نزدیک غلط ہے یا بے خبری کی علامت ہے تو میں قرآن سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ جب آئے
تو ان میں بنیامین حضرت یوسف کے سگے بھائی، باقی ستیلے تھے باپ کی طرف سے سگے، ماں کی طرف سے ستیلے۔ بنیامین آئے، حضرت یوسف نے ان کو بتا دیا میں ہی تیرا بھائی ہوں یوسف۔ حضرت بنیامین نے کہا بھائی اب میں نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر، اب میں تمہارے پاس رہوں گا۔ تو فرمایا یہ تو قانون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا قانون کا ہے یا نہیں، بس مجھے اپنے پاس رکھو، مجھے اپنے پاس رکھو، میں نے نہیں جانا۔ اب ملک کا قانون کے جو آئے ہیں ان کو اس طرح روک نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو ایک چال بتا دی، ہیلا بتا دیا۔ پیمانہ جس سے وزن کرتے ہیں نا غلے کا، وہ جو آپ کے ہاں کوئی کبھی پیالہ ہوتا ہے، جگ ہوتا ہے، چمچہ ہوتا ہے کوئی، وہ جو پیمانہ تھا حضرت یوسف نے بلا کر کارندوں سے کہا کہ بنیامین کا جو سامان بند ہو گئے اس میں وہ پیمانہ رکھ دینا۔ وہ پیمانہ خود رکھوایا ہے یا نہیں، پتہ ہے یا نہیں؟ وہ روانہ ہو گئے، ادھر پیچھے سے کسی نے کہا جی ہمارا وہ پیمانہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو جا رہے ہیں ان کو روکو۔ روکا گیا، ان سے کہا گیا کہ تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، ہم تو غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ جی ہمارا وہ جو پیمانہ ہے بادشاہ کا وہ نہیں مل رہا ہے، ہم تم سب کی تلاشی لیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں، ان کا تلاشی لیں گے۔ سب کی تلاشی لی، آخر میں حضرت بنیامین کی لی۔ حضرت بنیامین کی تلاشی کب لی؟ پتہ تھا نا۔ اب مجھے بتاؤ تلاش کروا رہے ہیں، پتہ ہے یا نہیں؟ تلاش کروا رہے ہیں، کہتے ہیں جی تلاش کروانا علم ہوتا تو ان کو علم تھا یا نہیں؟ خود رکھوایا تھا۔ پہلے اس کی تلاشی نہیں، پہلے دوسروں کی، ان کی آخر میں لے رہے ہیں۔ تو تلاش کروانا یہاں کیا مطلب ہے؟ علم نہیں تھا؟ تو کبھی کبھی علم ہو کر بھی تلاش کروایا جاتا ہے۔ وہ اس میں سے نکل آیا، اور انہوں نے اس بہانے، اللہ نے ان کو طریقہ بتا دیا، اس بہانے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا کہ یہ نہیں جا سکتا۔ اگلے سمجھے قید ہو گیا ہے یا اس کو پکڑ لیا گیا، وہ تو اللہ نے طریقہ بتایا تھا وہاں رہنے کا۔ لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا، جو کہتے ہیں جی اگر پتہ ہوتا تو تلاش کیوں کرواتے؟ حضرت یوسف کو پتہ ہے کیوں تلاش کروا رہے ہیں؟ دو اس کا جواب۔ تو تم لوگ صرف اعتراض کرنا جانتے ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے۔ آؤ سورہ تکویر کی آیت پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ کنجوسی اب سنیں، ایک ہے مالدار، ایک ہے کنگال۔ جس کے پاس مال ہو اور وہ نہ دے تو اس کو کیا کہتے ہو آپ؟ کنجوس کہتے ہو۔ بخیل کا مطلب کہ بخل کر رہا ہے، کیا مطلب ہے مگر نہیں دے رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، کیا مطلب غیب ہے نا۔ تو جو کہے نہیں ہے، بتائیے قرآن کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا جی، آپ میں سے کسی کو فرشتہ نظر آتا ہے؟ فرشتوں کو رب نظر نہیں آتا۔ اللہ تو غیب الغیب ہے، میرے نبی نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اونچی کون علم عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ تو ہم اللہ کی عطا سے مانتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق مانتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی طرف سے بات نہیں، دل کا حال بتا دینا، کہانت وغیرہ، ہم وہ بات نہیں کر رہے۔
ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی عطا سے اور نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا اونچی واقعات سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، سنتے رہتے ہیں آپ علم غیب کے حوالے سے نبی نے کیا کیا خبریں دیں۔ اب سراقہ پیچھا کر رہا ہے، حضور ہجرت فرما رہے ہیں مکہ سے مدینہ، وہ سامان کے لالچ میں، کیونکہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا جو نبی کی خبر دے گا گرفتار کرائے گا انعام دیں گے، وہ لالچ میں پیچھے آیا اور نبی پاک کے قریب پہنچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونچی کہیے گا، حضرت ابوبکر نے دیکھ لیا، حضور نے بھی دیکھ لیا، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں ریت میں دھس گئی، ریت میں نکل نہیں رہا۔ اس نے کہا میری پکڑ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی خبر نہیں دوں گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے آزاد کیجئے۔ حضور نے اشارہ کیا، وہ باہر نکل آیا۔ پھر لالچ ہو گیا اس کو، باہر نکل کے سمجھنے لگا کہ اب نہیں دھسا جاؤں گا، پھر وہی اس کی نیت ہو گئی، اب کہ زیادہ دھس گیا۔ اب اس نے دیکھ لیا کہ میرے لیے کوئی گنجائش ہے، اب اس نے واقعی سچی توبہ کر لی کہ نہیں اب نہیں کروں گا، پتہ چل گیا مجھے۔ حضور نے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں اور بادشاہ کے؟ فرمایا ہاں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، وہاں کے بادشاہ کا سامان آیا، اس میں کنگن بھی تھے۔ حضرت عمر کنگن ہاتھ میں لے کے فرما رہے ہیں یہ کس کو دوں؟ سراقہ نے کہا مجھے دے، نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ تو کہاں تک نظر ہے نبی کی؟ کچھ چھپا ہوا ہے اونچی؟ خود فرما رہے ہیں انی رأیت الحوض، بخاری میں دیگر کتابوں میں حدیث موجود، میں یہاں سے ہی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ آقا وہاں سے یہاں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ عقیدہ ہو تو ایمان والا یہی کہے گا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے نبی پاک ہیں، اللہ کی عطا سے وہ سب سے زیادہ عالم ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں، کوئی شبہ اونچی۔ یہ بات آ گئی تھی، میں نے اس لیے سنا دی آپ کو، میں نے وہ بھی سنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو کنویں سے جا کے نکال لاتے کہ ان کے بیٹے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کے آ گئے ہیں، نکال لاتے۔ تمہاری سوچ ہی اتنی ہے۔ اب دیکھیں نا، بھائی آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، بیٹے آئے، پڑھو سورہ یوسف، کہنے لگے کل ہم جا رہے ہیں پکنک منانے، سیر سپاٹے کو جا رہے ہیں، تو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ جائے گا، غدن یرتا ویلعب، جائے گا کھیلے گا، ذرا انٹرٹین ہوگا۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ایک دن پہلے بیٹے آ کے کہہ رہے ابا جان ہم کل جا رہے ہیں سیر سپاٹے کو، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھائے۔ وہ کہنے لگے ہم 10 کے 10 جوان ہیں، ہم جوانوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، لے گئے۔
پروگرام ان کا یہی تھا، قمیص اتاری حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس کو جھوٹا خون لگایا، ان کو کنویں میں ڈالا، رات کے وقت آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ ابا جان، ہم نے سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تھا، ہم اپنا دوسرا کام کر رہے تھے، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ جو بات بیٹوں نے اگلے دن آ کے کرنی تھی حضرت یعقوب نے ایک دن پہلے کی یا نہیں کی؟ اونچی علم تھا یا نہیں تھا؟ ان نبیوں کے علم کا انکار کرنے والوں، تمہیں علم نہیں۔ وہ جانتے تھے یہ جدائی ہے، اللہ یہی کنویں سے نکال کے اس کو تخت مصر پر پہنچائے گا۔ فرمایا فصبر جمیل، اس کی دلیل دو۔ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کو کوئی آ کے بتائے آپ کا فلاں عزیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھا، اس کو فلاں جانور نے کھا لیا، ہم گھر بیٹھے رہیں گے یا دوڑ کے جائیں گے وہاں؟ پوچھ رہا ہوں، جائیں گے، دیکھتے ہیں بھئی کیسے ہو گیا، اس کی کوئی چیزیں ملیں گی، کچھ ہوگا، جا کے دیکھیں کیسے ہو گیا، گھر تو نہیں بیٹھے رہیں گے، فکر کریں گے، جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی طرح فرماتے ہیں فصبر جمیل، یہ تمہارے بنائی ہوئی باتیں، میں تو صبر کروں گا، صبر اچھا ہے، پتہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، ورنہ جاتے کہ جی جاؤ دکھاؤ جی، اگر بھیڑیے نے کھایا ہے کوئی ہڈی ملے گی، کہیں کوئی دوسری چیز ملے گی، نہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو اب ہم کو جان لینا چاہیے نبی بے علم نہیں ہوتا، اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتا، جتنا اللہ جس کو چاہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سارے نبیوں کو حکم بھی اور علم بھی عطا کیا۔ رب عطا کرے تو ہم مانیں گے یا نہیں؟ آواز زور سے کہیے، ہم انکار کر کے اپنا ایمان ضائع نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ خبر دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر جاؤ، 10 اونٹوں کی بات کی نا، 100 اونٹ لگا دے اور ان سے کہہ دے بضع سنین، یعنی 3 5 7 9 سال کے اندر، 9 سال میں رومی فتح پا لیں گے، ایرانی مغلوب ہو جائیں گے، جاؤ کہہ دو۔ وہ آگے سے ہنسنے لگے، فرمایا لگو کیوں ہنس رہے ہو، آ جاؤ۔ اس نے کہا شرط لگاؤ، اس وقت شرط لگانا منع نہیں تھا، حضرت ابو بکر نے لگا لی، وہ 10 اونٹوں کی لگا کے آئے، حضور نے فرمایا 100 کی لگا۔ کیوں؟ یقین ہے نبی کے بیان پہ، جیسا کہا ہے ویسا ہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ خود سے نہیں بولتے، ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ تو نبی کا شان نبوت بھی ان کی اور قرآن کی سچائی بھی ظاہر ہو گئی، دنیا پہ دھاک بیٹھ گئی، یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی سچے ہیں۔ یعنی ویسے تو شبہ نہیں تھا، لیکن ان کے لیے اور زیادہ یہ چیز دلیل بن گئی، اور رومی غالب آ گئے، رومی غالب آ گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے۔ کس کا؟ رب تعالیٰ۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا اونچی، مگر اپنے پیاروں پر وہ بڑا مہربان، اور اس کی جو مہربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، دیکھو وہ تو اللہ رحمت کا بنانے والا، اس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا دیا۔
تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں، چہ جائے کہ ہم انکار کریں ان کے علم کا، ان کی شان کا، یہ ہمیں زیب دیتا نہیں۔ تو یاد رہے یہ اللہ نے فرمایا رومی مغلوب ہو گئے پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے۔ جیسا رب نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ فی بضع سنین، چند برس میں، للہ الامر من قبل و من بعد، حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے۔ کس کا حکم؟ کس کا حکم؟ پھر آپ لوگ کیوں حکم چلاتے ہیں؟ حکومت کیوں کہلاتی ہے؟ صدر صاحب کا حکم، وزیر اعظم کا حکم، فلاں صاحب کا حکم، فلاں حکم کس کا ہے؟ تو یہ کیوں چلاتے ہیں؟ تو وہ لوگ جو شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ان کو جواب دے رہا ہوں، جس قرآن میں یہ ہے اسی میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سامنے آ کے جو خارجی تھے، خارجی، وہ یہی آیت پڑھتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم بس اللہ کے لیے۔ فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، جو کلمہ ہے وہ تو سچ، تم جو کہہ رہے ہو آیت ہے قرآن کی وہ سچ، مگر جو اس سے مراد لے رہے ہو وہ باطل ہے۔ جس قرآن میں یہ ہے ان الحکم الا للہ، اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حکم بنا دیا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو بندے بھی ہیں، اور الیس اللہ بأحکم الحاکمین حکما و علما، کتنی آیتیں ہیں آگے۔ تو یہ ایک آیت کو لے کر اس کا جو حصہ لے کر منمانی کرتے ہیں، ان کو قرآن سمجھ آتا؟ قرآن پڑھتے ضرور ہے، سمجھتے نہیں۔ قرآن کس کو سمجھ آتا ہے؟ جس کے لبوں پر قرآن کے الفاظ ہوں، سینے میں مصطفیٰ کا فیضان ہو۔ ورنہ حضور نے فرمایا قرآن بہت اچھا کر کے پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں۔ اب دیکھ لو ان کی قرات سن کے آپ کہتے ہو بہت اچھے، لیکن حضور نے پہلے ہی فرما دیا بہت اچھا کر کے پڑھیں گے، حلق سے نیچے۔ اور بعض لوگ سادہ سا پڑھیں گے لیکن نبی کے غلام ہیں، ان کے سینے روشن ہوں گے۔ جس کا اللہ چاہے سینہ روشن کر دے۔ تو یہ سورہ روم شروع ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ جب فتح پا لیں گے نا تو مومن خوش ہو جائیں گے، نبی کے غلام خوش ہو جائیں گے، اور ان کو بتا دیں گے مشرکوں کو دیکھ لو تم جو کہتے تھے ہمیشہ رہے گی شاہی، تو ایسی بات نہیں۔ اللہ جس کو چاہے، قرآن میں ہے نا اللہ تعالیٰ لوگوں میں دن بدلتا رہتا ہے، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں میں بدلتا رہتا ہے، کبھی فتح کبھی شکست۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ انشاءاللہ تفسیر کا بیان شروع ہوا ہے، یہ جاری ہے اب سورہ روم کی تفسیر، لیکن آج کچھ باتیں کرنی ہیں اس لیے یہاں پر تفسیر کا بیان میں نے روکا۔ آپ سب کا اور ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے خدمات انجام دیں، تعاون کیا، شامل ہوئے، اپنی اپنی جگہوں پر فاتحہ خوانی کی، عرس شریف منایا۔ اللہ تعالیٰ سب کا ہدیہ قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 40واں عرس تھا پچھلی جمعرات جمعہ کو، آپ کے سامنے مہمان علماء آئے، خطاب ہوا، نعت خوان آئے اور لنگر بھی ہوا۔ رات کو غوث پاک کے نسخے والا حلوہ تھا، دن میں بریانی تھی، شاہ صاحب نے، دیگر نے، نوجوانوں نے کام کیے تھے، اخباروں نے مضامین چھاپے،
92 جو 92 نیوز ہے انہوں نے بھی پروگرام چلایا، جیو والوں نے بھی، جنگ اخبار میں اشتہار بھی چھاپے، مضمون بھی چھاپا، دوسرے اخباروں میں بھی خبریں آئیں، رسالوں نے مضامین۔ میں فرداً ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی سب کے تمام کاوشیں قبول فرمائے۔ الحمدللہ ایصال ثواب میں بھائی محمد انور صاحب کی بیٹی وہ سارا سال لگی رہتی ہے، ابھی سے اگلے سال کا شروع کرنے میں اس نے درود شریف جمع کیا اتنا کہ 1.5 کھرب پہ پہنچ گیا۔ شیخو پورہ سے حافظ احمد رضا صاحب جو شرک پور شریف کے ملنے والے ہیں، وہ سارا سال قرآن جمع کرتے ہیں، انہوں نے 16 لاکھ قرآن جمع کر کے بھیجے۔ خطیب پاکستان کی دیکھیں قسمت، ساری زندگی نیکی کرتے رہے، نیکیاں کما رہے، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ تو میں نے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا۔ رات کو جو میرا پروگرام ہوتا ہے جمعرات کو آن لائن، اس میں بھی میں نے شکریہ ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اگلے سال کے عرس کا ابھی سے اعلان کر دیا، 1-2 فروری انشاءاللہ 2024 میں 41واں عرس، تو آپ بھی ابھی سے پڑھ کے جمع کرنا شروع کر دیجئے اس موقع پہ ایصال ثواب میں۔ اور بھی جتنے لوگوں نے حصہ لیا، جس نے ہمیں بھیجا، جنہوں نے خود کیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا بھی۔ دوسری بات، کل انشاءاللہ تعالی پاکستان میں 26 رجب ہے اور رات ہوگی ماشاءاللہ، کیونکہ اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد، تو کل کی رات جو آئے گی ہفتے کا دن گزار کے، وہ 27ویں شب ہوگی۔ اور مشہور قول کے مطابق اس رات میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو ہم اس کی خوشی مناتے ہیں۔ ہمارے نبی کا اتنا شاندار معجزہ، رب کا دیدار کیا، کائنات کی سیر کی، تو شب معراج کا مرکزی اجتماع انشاءاللہ کل رات کو یہاں ہوگا۔ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر آ جائیے گا، 10 بجے تک پہنچ جائیے گا انشاءاللہ۔ آپ آ جائیں گے تو بیان ہوگا، بیان کے بعد آپ کا دل چاہے نفلیں پڑھے، عبادت کریں، یا گھر جا کے آرام کرنا۔ اگلے دن ویسے اتفاق سے چھٹی آ گئی ہے، تو آپ لوگ کل رات آئیے گا انشاءاللہ۔ واقعہ معراج بیان کروں گا، 10 بجے کے بعد شروع ہو جائے گا، آپ 10 بجے تک پہنچ جائیے گا۔ اگلی بات، اس دوران جو لوگ انتقال کر گئے ایمان والے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ قاری مظہر عباس صاحب ہری پور ہزارہ بانڈی سیڑا ان کے گاؤں کا نام، کئی مرتبہ یہاں آئے ہیں، بڑی اچھی وہ اذان کہتے ہیں، آپ ان کو شکل سے پہچانتے ہوں گے، تو وہ آتے رہے ہیں۔ ان کے والد کل وہاں انتقال کر گئے، حیدر زمان ان کا نام تھا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میاں خلیل صاحب آسٹریلیا میں وہاں رہتے ہیں، ان کے ماموں یہاں پاکستان میں نوشہرہ ورکا میں انتقال کر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ، ہمارے فیصل آباد میں حمزہ زبیر صاحب کے سسر حبیب الرحمان صاحب، وہ بھی انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ امجد اسلام امجد شاعر تھے، دوست تھے، اکثر ملاقات رہتی تھی، وہ بھی انتقال کر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ تو ہو گئے اعلان۔ ایک مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے 2 باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، جتنی ہیں اپنوں کی ہوں بیگانوں کی ہوں، میں مروجہ سیاست کا حصہ نہیں، لیکن پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، مجھے اپنے وطن سے پیار ہے۔ میں اپنے وطن کے خلاف
سازش کو یا شرارت کو پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں۔ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، فوجی، سول، مختلف حکمران رہے۔ ایوب خان کا زمانہ تھا، اس زمانے میں پاکستان معاشی طور پر جیسا تھا لوگوں کو معلوم، لیکن لوٹنے والے مسلسل لوٹ رہے۔ ہم سے 2 سال کے بعد چائنا آزاد ہوا تھا، وہ کہاں پہنچا ہوا ہے اور ہم کہاں ہیں؟ مشرقی پاکستان 1971 میں ہم سے الگ ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، وہ کہاں چلے گئے، ہم کہاں رہ گئے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں آج تک کوئی سچا حکمران نہیں ملا، کوئی سچا لیڈر۔ سارے دین کے خلاف باتیں کرنے والے، سارے غیروں کو خوش کرنے والے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے ان کو خوش کیا جائے اگر مومن ہے تو، مگر غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک کی جڑیں کاٹنا، یہی طریقہ رہا۔ 272 روپے لیٹر پٹرول کر دیا ہے۔ جس نے یہ اعلان کیا وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں تھا، ہزاروں روپے کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوا، اس کو کبھی تکلیف، وہ کیا جانے کہ فاقہ کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ لوٹنے والے، ان کے دسترخوان پر 10 کھانے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ غریب اپنے بچے کو کیسے بہلاتا ہے۔ یہ پولیس والے، ان کو اتنا کر دیا جاتا ہے، کسی کی ریڑھی غلط جگہ کھڑی ہو جائیے، ریڑھی الٹ دیتے ہیں، ہٹانے کو نہیں کہتے، الٹ دیتے ہیں۔ اس ظلم کا کیا کوئی انجام نہیں ہے؟ یہ حکمران، ظالم حکمران، فرعون بننے والے، فرعون بے سامان، انہیں قبر یاد نہیں۔ یہ کیا سمجھتے؟ وہ جو چلا گیا اس کو حکومت کا شوق ہے دوبارہ مل جائے، جو بیٹھے ہیں وہ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ کرسی کے پجاری، یہ سگانے دنیا، یہ ظالم حکمران اللہ سے ڈریں ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ یہ ملک کو جس طرح تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلامی ملک ہے، جوہری توانائی ایٹم بم والا ملک ہے، تو دوسروں کی کوشش ہے ان سے ایٹم بم نکالو۔ ہر مسلمان ایٹم بم ہے۔ ہم اپنے ایمان پر کوئی سودا کر سکتے نہیں۔ ہمارے ایمان کی قوت تمہارے بموں سے زیادہ ہے۔ کب؟ جب ہم سچے مسلمان ہوں گے۔ مگر یہ 1000-2000 آدمی ہیں، سیاسی جتنے ہیں، اور 22 کروڑ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دودھ تھوڑا سا مہنگا ہو جائے تو شور مچاتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو جائے تو لائن لگا کے بھرواتے ہیں۔ ہمارا بھی تو کردار ہمیں دیکھنا ہے نا۔ مسجدوں میں ہم نہیں آتے، غیروں کے کپڑے، غیروں کا کلچر ہم پہنتے ہیں، ان کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو جس دن ہم سچے مسلمان ہوں گے اس دن مہربانی ہوگی۔ زلزلہ صرف وہاں نہیں، یہاں بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے جو زلزلہ دیکھ لیا، جنہوں نے، وہ تو کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، ان کو کوئی اللہ کا خوف، کروڑوں روپے لگا کے میچ کھیلو، انہیں خدا خوفی کا کوئی احساس۔ لیکن میں اور آپ ان پر ہی اعتراض کرتے رہیں گے، ہم خود کو نہیں سدھاریں گے۔ تو مجھے اور آپ کو خود کو سدھارنا ہے۔ سچے مسلمان بنو۔ 45 سیکنڈ میں پورا ترکی کا حال دیکھ لیا، شام کا حال دیکھ لیا، اللہ کی طرف آ جاؤ ورنہ ہمارا حال بھی برا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں قیامت کے قرب میں زلزلے زیادہ ہوں گے۔ تو کیا آپ بھی آفتوں کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر اللہ کے بندے بن جاؤ، سچے بندے بن جاؤ، اجتماعی توبہ کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالی
ہمیں زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ فلاں اسپتال سے خاتون لاپتہ ہو گئی، فلاں گھر سے علاقے سے بچی غائب ہو گئی، حیدرآباد کے اسکول میں ایک بچی نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی جی۔ چلتی بس میں جناب وہ آج کل بس ہوسٹس یعنی لڑکیوں کو انہوں نے ملازم رکھا ہے، چلتی بس میں جناب لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مسلمان ہے کیا؟ جی خیرپور میں ایک بچی کو آوارہ کتے نے نوچ لیا ہے۔ یہ خبریں روز ڈاکوؤں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری جتنی خبریں ہیں بتاؤ مسلمان ملک کے حوالے سے کیا اچھی بات ہے؟ مگر ہم لوگ سدھرنا نہیں۔ آپ بھی سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، کسی نے نہیں بدلنا۔ جب نہیں بدلو گے تو پھر آپ کا بھی کوئی حال اچھا ہو سکتا نہیں۔ توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ وہ راضی جب تک نہیں ہوگا بات بن سکتی۔ ایمان کی قدر کریں، نیکی کریں، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ رکھ دیا کرو نا پہلے یہ